بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین گرامی قدر، تاریخ اسلام کا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ ایک روز مسجد نبوی صحابہ اکرام سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی کہ دو شخص تکرار کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین کی موجودگی میں جب وہ دو اشخاص تکرار کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے دیکھا اور سب کے سامنے ان دو اشخاص نے اپنا مدعا بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں یہ میرا بھائی دعویٰ کرتا ہے کہ کل مولا کائنات علی علیہ السلام نے افطار میرے ساتھ کیا تھا، جبکہ وہ کل میرے ساتھ یعنی میرے گھر میں انہوں نے افطار کیا تھا، تو میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ مولا کائنات نے کل میرے ساتھ افطار کیا اور یہ میرا بھائی دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ افطار کیا، حالانکہ یہ سچ ہے۔ میں اللہ کے رسول کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ مولا کائنات علی علیہ السلام نے کل میرے ساتھ افطار کیا تھا۔ ان دونوں کا یہ دعویٰ سن کر، ان کی تکرار سن کر مسجد میں سے ایک اور صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کے حضور یہ دونوں جو دعویٰ کر رہے ہیں، میں کیسے کہوں کہ یہ دونوں ہی غلط بیانی کر رہے ہیں، جبکہ کل حضرت علی مشکل کشا شیر خدا نے میرے ساتھ افطار کیا تھا۔ تو ان کا دعویٰ سن کر چوتھا شخص کھڑا ہوا اور اس نے بھی یہی بات کی، اور پھر کرتے کرتے تقریباً 40 کے قریب لوگوں نے جب یہ دعویٰ کیا، یعنی ایک کم 39 لوگوں نے یہ دعویٰ کیا، ایک کم 40 لوگوں نے یہ دعویٰ کیا، 39 لوگوں نے یہ بات کہی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اور ارشاد فرمانے لگے کہ اے میرے اصحاب، کیا تم لوگ یہ جو آپس میں دعویٰ کر رہے ہو، میرے دعوے کی تردید کر سکو گے کہ کل میرے بھائی علی نے میرے ساتھ افطار کیا تھا؟ برادران گرامی قدر، یہ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ پھر یہ سوال پیدا ہوا، سب کے سب اپنے دعوے سے دستبردار تو نہیں ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ چپ کر گئے۔ دنیاوی ایک مثال بہت اہم آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر سکتا ہوں، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، فقط اپنے مدعا کی طرف آؤں کہ آج بھی اسی علی کے بیٹے کے حوالے سے آپ سے ایک بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں کہ 40 گھروں میں ایٹ اے ٹائم علی مولا مشکل کشا نے 40 گھروں میں افطار کر کے یہ ثابت کر دیا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوں، اور بے شک علی اللہ کے ولیوں میں سب سے بڑے ولی ہیں، اللہ خود ولی ہے، اس کا پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ولی ہیں، اور ان کے بعد مولا کائنات کے تمام ولیوں سے بڑے ولی ہیں اللہ کے۔ تو اللہ کے ولی کے لیے یہ بعید نہیں تھا، اور ثابت کیا کرنا چاہتے تھے کہ جس طرح ہم اہل بیت اللہ کی نشانیاں اور اللہ کی اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی و منشا سے اور اللہ کی مشیت سے ہم ایک ہی وقت میں بہت سارے مقامات پر ہو سکتے ہیں، بہترین دلیل ہے جو لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں، حضرت عزرائیل علیہ السلام خدا نہیں ہیں، خدا کی طرف سے مقرر کردہ اس کے اذن سے لوگوں کی جانیں قبض کرنے والا عزرائیل ایک ہی وقت میں
ہزاروں لوگوں کی مختلف جگہوں پر جانیں قبض کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے اذن سے اور اللہ کے حکم سے اگر کوئی چاہے تو ایک ہی وقت میں بہت ساری جگہوں پہ موجود ہو سکتا ہے۔ آج بھی مولا کائنات علیہ السلام کے فرزند اور ہم سب کے آخری امام عصر الزمان نے یہ ثابت کر دیا، اتنا عرصہ زمانہ غیبت میں رہ کر اللہ کے کسی کام کو آپ مصلحت سے خالی مت سمجھیں، اور اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ وہ اپنے اولیاء اللہ سے ایسے عجائبات کا ظہور فرماتا ہے، ان کا اظہار فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے اور ان کی زندگیوں سے، اور ثابت کرتا ہے کہ جو میرے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو میری طرف سے انسانوں میں ہادی ہوتے ہیں، رہبر ہوتے ہیں، وہ کسی زمانے کے قید و بند کا میں بند نہیں ہو سکتے، وہ ان سے آزاد ہوتے ہیں، اور وہ جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں، جیسے ایک شہید وہ زندہ ہے اور وہ باقاعدہ اللہ کے ہاں سے رزق پاتا ہے، تو آپ کو اس کا شعور نہیں ہے۔ یہ قرآن میں اللہ کا واضح ارشاد ہے اور فرمان موجود ہے کہ وہ زندہ ہوتے ہیں، باقاعدہ رزق پاتے ہیں اللہ کے ہاں سے، مگر آپ کو شعور نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح اگر کوئی ایسا کہ جو واقعتاً جو ہے وہ اب بھی اس بات کو نہ سمجھ سکا ہو اور اس سے اختلاف رائے رکھتا ہو، تو اس کے لیے اس کے ہاں کی ایک مثال ہے کہ شیطان پردہ غیب میں رکھ کے ہر شخص کو ورغلا سکتا ہے، سینکڑوں کروڑوں لاکھوں انسانوں کو، اربوں لوگوں کو دلوں میں وسوسے ڈال سکتا ہے، ایٹ دی سیم ٹائم ان سب لوگوں کو غلط ان سے کام کروا سکتا ہے، اور دنیا کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو ایک ہی وقت میں وہ ورگلانے کی طاقت تو رکھتا ہے۔ تو کیا اللہ کا ولی اور اللہ کے ہادی، اللہ کے برگزیدہ جو اولیاء ہیں، جو اللہ کی طرف سے اس روئے زمین پر حجت ہیں، اور جن میں سے سب سے بڑی حجت اور جن میں سے واحد حجت وہ جن کو امام آخر الزمان علیہ السلام کہتے ہیں، 12ویں امام کے نام سے اور امام وقت کے نام سے، امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے نام سے ہم جانتے ہیں، تو وہ زمانہ غیبت میں، وہ پردہ غیبت میں رہ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ جس طرح شیطان تم لوگوں کی نظر میں، یہ ان لوگوں کے لیے مثال ہے کہ جو اس کے پیروکار ہیں، کہ وہ تمہارا استاد، تمہارا پیر، اور تمہارا جو وہ ایک کہہ لیں کہ اپنے پیچھے لگا کے چلنے والا ہے، وہ غیبت میں رہ کے آپ کو نظر نہ آ کر آپ کو ورگلانے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو میں آخری اللہ کی حجت امام ہونے کے ناطے پردہ غیبت میں رہ کے اسی طرح اپنے ماننے والوں اور اپنے چاہنے والوں کی ہدایت بھی کر سکتا ہوں۔ اور دوسری بڑی دلیل ہے کہ جب میں پردہ غیبت میں رہ کر میں ہدایت کر سکتا ہوں لوگوں کی، اور میں موجود ہوں مگر آپ کو نظر نہیں آ رہا، اس وقت آپ کی نظروں سے غائب ہوں، تو میرا اللہ وحدہ لا شریک بھی کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رب عظیم ہے، رب پروردگار ہے، وہ واحد و یکتا ہے، وہی معبود حقیقی ہے، وہی خالق حقیقی ہے، وہی رازق کل ہے، تو وہ اللہ بھی نظر نہ آ کر اللہ ہو سکتا ہے، اللہ ہے، موجود ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے دلیل ہے خدا کے ہونے کی کہ جب ایک ہادی جو پردہ غیبت میں رہ کر ہو سکتا ہے اور ہدایت کر سکتا ہے، ایک مردود شیطان غیبت میں رہ کر وہ لوگوں کو ورغلا سکتا ہے، اور ایک دن کی کہانی نہیں، 10 سال کی کہانی نہیں، 100 سال کی کہانی نہیں، وہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک لوگوں کے درمیان میں موجود ہے، بظاہر نظر نہیں آتا لیکن لوگوں کو ورغلا رہا ہے، لوگوں کو غلط راستے پہ چلا رہا ہے۔ تو پھر اللہ کے ہادی، اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے، اس کے مقابلے میں ہدایت کرنے والے بھی اللہ وحدہ لا شریک کے اذن ہی سے، اس کی دی ہوئی طاقتوں ہی سے لوگوں کے درمیان نظر نہ آ کر بھی ان کے ہادی ہو سکتے ہیں، ان کے رہبر ہو سکتے ہیں، ان کے پیشوا ہو سکتے ہیں۔ تو برادران اسلامی، اس حوالے سے آپ کی خدمات عالیہ میں آج یہ بات عرض کرنا تھی کہ مولا کائنات علیہ السلام نے
ثابت کر دیا 40 گھروں میں ایک ہی وقت میں روزہ افطار کر کے کہ علی ایک تھا مگر 40 گھروں میں موجود تھا، علی ایک تھا 40 گھروں میں موجود تھا، اور مہدی ایک ہے لیکن وہ لاکھوں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے تاوقت کہ اس نے خدا سے ان کا ظہور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں تمام مومنین، تمام مسلمان کہ اے بار الہ ہمارے اس آخری امام، آخری حجت کو کا جلد سے جلد ظہور فرما، اور ہم سب پہ اپنی خصوصی رحمت اور کرم فرما، اور ہم جیسے گناہ گاروں کو یہ سعادت نصیب فرما۔ ہم دعا کرتے رہیں گے، ہم امام کے سپاہی ہونے کے لائق ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ہم اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کرتے رہیں گے پروردگار ہمارے امام عصر والزمان کا ظہور فرما، میرے مالک ان کا ہمیں دیدار نصیب فرما، ہماری آنکھوں کو ان کے دیدار سے منور فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور آپ تمام حضرات کی جو بھی دلی حاجات ہیں وہ پوری فرمائے، آمین ثم